أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ چند جمعوں سے یہ بات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے محرم الحرام کے حوالے سے جو مضمون آپ کے سامنے شروع کیا تھا کئی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ صرف زبان سے دعویٰ کر لینا اور ایک شور و غوغا معاشرے کے اندر جس سمت ہوا چل پڑے ہر ایک کو اسی کی طرف چلے جانا دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا دین اسلام کی ایک مکمل تاریخ ہے اور دین اسلام کئی ساری قربانیوں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اگر ہم موجودہ دور کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے لیے اس موسم میں بھی اس زمانے میں بھی ان لوگوں کی تعلیمات مشعل راہ ہے ہدایت کا ذریعہ ہے چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت ابو بکر ہو حضرت عمر ہو حضرت عثمان ہو حضرت علی ہو ان لوگوں نے قربانیاں دینی تھی ان لوگوں نے جانیں قربان کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے اپنے آپ کو منوا گئے اب ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے ان کے پیچھے چل کے اور اپنی زندگی بنا کے اگر قرآن فہمی ہو احادیث کا مطالعہ ہو نبی علیہ السلام نے جو زندگی مکہ میں گزاری مدینہ میں پھر اس کے بعد خلفائے راشدین تو ہمیں ان کے واقعات اگر ہم دیکھیں یہ جو موبائل ہمارے پاس ہے کتابوں کا تو ظاہر سی بات ہے پہلے بھی اتنا ذوق شوق نہیں تھا موبائل آنے کے بعد تو وہ ذوق شوق بھی ختم ہو گیا بار بار یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کی محفل ہو دین کی محفل ہو تو ہمارا کتنا ذوق ہے یہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں موبائل ہمارے پاس ہے ہم اس میں بھی ہر چیز آپ کہیں نہیں جاتے آپ کتابیں نہیں دیکھتے موبائل میں بندہ اس کو سرچ کرے خلفائے راشدین کے واقعات پڑھے نبی علیہ السلام کے مدینے کی زندگی موبائل پہ دیکھ لے وہ تو ہر وقت ہاتھ میں ہے نا تبدیلی لانے کی کوشش کرے اپنے آپ میں نہیں کہیں جاتے ہیں ٹائم نہیں نکالتے ہیں قرآن کی محفل کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے تو ٹائم ہے نا اس میں دیکھیں
تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں بھی کچھ واقعات علماء کرام نے لکھے ہیں جو میں مختصراً آپ کے سامنے اس کا اشارہ کروں گا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ پاک فرماتے ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے انہوں نے وہ معاہدہ، وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا تھا، وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دکھایا، وہ وعدہ انہوں نے سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، جو اس شوق میں ہمیں جام شہادت نصیب ہو جائے، جو اس شوق میں یہ جان اللہ نے دی ہوئی ہے اسی کے راستے میں قربان ہو جائے۔ کچھ نے تو جان قربان کر دی نا، اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ اب یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 سے اس سے پیچھے اگر ہم آیت نمبر 21 میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 21 مشہور آیت ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جس میں اللہ نے یہ سمجھایا ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر، وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے میرے بیان کو مکمل کرنے کا، لیکن احباب چونکہ اس طرح آتے تو پھر موضوع کو سمیٹنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس موضوع تک لے جاؤں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، بہترین تمہارے لیے اسوہ ہے، بہترین تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ جو سورت ہے سورہ احزاب میں اللہ نے اس سے پیچھے غزوہ خندق کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا نا جمعے کے ٹائم کے اندر ہر چیز کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ہم مطالعہ کریں، ہم پڑھیں، موبائل ہمارے پاس موجود ہے اور کہیں نہیں جاتے، قرآن کی محفلوں کے لیے وقت نہیں ہے، موبائل میں تو ہمارے پاس ہے نا، موبائل میں دیکھیں، واقعات پڑھیں۔ اب سورہ احزاب کا مطالعہ کریں تو سمجھ آ جائیں گی، کئی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ خواتین کے پاس موبائل ہے، سورہ نساء کا مطالعہ کریں، کئی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تفاسیر کا مطالعہ کریں، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے کسی مستند عالمہ سے جو دین کی علم رکھنے والی ہو اس کے ساتھ جا کر اس سے سیکھیں، اس سے پڑھیں۔ بہرحال اس سورت میں اللہ نے سورہ احزاب میں پیچھے اللہ نے غزوہ خندق کا تذکرہ کیا۔
کئی سارے منافقین تھے جنہوں نے اس موقع پر پیچھے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے الٹا ساتھ دینے کے بجائے جو ہر موقع پہ ان کی عادت ہوتی تھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا پیچھے ہو جاتے تھے، تانا زنی کرتے تھے، تو اللہ نے ان منافقین کی حوصلہ شکنی کی اس سے پچھلی آیتوں میں۔ اب ان آیتوں میں اللہ مومنین کی، ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جو میرے پیغمبر کے ساتھ شریک ہوئے نا، ان ایمان والوں کی میں اللہ خود حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب میں نے اور آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت سنی، لیکن اب اگر ہم گزشتہ آیتوں سے جوڑ کر اس آیت کو سمجھیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا جب میرے پیغمبر علیہ السلام غزوہ خندق ہوئی، جنگ ہوئی، خندق کو کھودی گئی، جب میرے پیغمبر خندق کو کھودنے میں، جب میرے پیغمبر جنگ کے اندر، جب میرا محبوب پیغمبر جہاد کے اندر، جب میرا سونا پیغمبر دشمنوں سے مقابلے کے لیے، جب میرا پیارا پیغمبر دشمنوں کے تعاقب میں، جب میرا میٹھا پیغمبر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس قدر تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اور آپ نے بار بار سنا ہے اس قدر تکلیفیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ ہاں، غزوہ خندق کے اندر اللہ فرماتے او مومنوں، جب میرا پیغمبر اتنی تکالیف برداشت کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں برداشت کر سکتے ہو؟ تمہیں بھی ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا زندگی میں، اور میرے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ نے تذکرہ کیا، اللہ پاک فرماتے، صرف 2 منٹ پھر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ پاک فرماتے اگلی ایک آیت ہے، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 میں ان ایمان والوں میں لوگ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اپنی نظر پوری کر دکھائی۔ میرا جمعے کا موضوع جو پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا، واقعات کو پڑھیے، نوجوان جہاں ہوا دیکھتا ہے وہاں چل پڑتا ہے، جی اس طرف چل پڑا، کبھی اس طرف چل پڑا، صرف ایک واقعہ تھوڑی ہے، کئی واقعات جو ہمیں سبق دکھا دیتے ہیں۔ ہاں، اب اس آیت میں، یہ آیت نمبر 23 ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یہ جو اللہ کہہ رہے جنہوں نے سچا کر دکھایا، وہ کیا سچا کر دکھایا؟ ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر لی۔ یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے؟ علماء نے، مفسرین نے کئی ساری تفاسیر کو میں نے کھولا، کئی ساری تفاسیر، اسی صحابی کا نام نظر آیا۔ ہاں، ان میں سے بعض ایسے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی ہے، احد کا میدان ہے، مقابلہ لگا ہوا ہے، جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی نام سنا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے، بس جہاں پہ جی وہ ادھر ہو رہا ہے، وہ ادھر چلے گئے۔ ان کا تذکرہ تمام تفاسیر میں موجود ہے، اور کسی میں ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی مکتبہ فکر کی میں نے تفسیر دیکھی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ احد میدان کی طرف بھاگے جا رہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چلے جا رہے ہو؟ آگے سے کہنے لگے مجھے احد پہاڑ کی
سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بھاگتے جا رہے، جاگتے جا رہے اور ادھر چلے جا رہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے خوب مقابلہ کیا، خوب مقابلہ کیا، اتنے زخم جسم پہ لگے نا، ان کے جسم کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، جسم کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ انگلیوں سے، یہ ہاتھوں کی انگلیوں سے، ہاتھوں کی انگلیوں سے ان کے جسم کی شناخت ہوئی نا، ان کے جسم کی شناخت ہوئی نا۔ یہ اللہ نے کہا ان کے بارے میں، بعض وہ ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اپنی نظر پوری کر دی، اپنی جان قربان کر دی، مال تو قربان تھا ہی، جان بھی قربان کر دی۔ اور بعض وہ ہے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے شہادت کا کب موقع ملے گا، ہم بھی قربان ہو جائیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے احد کے اندر تیر اور تلوار، اتنے زخم ان کے جسم پہ آئے، تقریباً 84 زخم لگے۔ مطالعہ نہیں کیا نا ہم نے توجہ ہی نہیں کی، بس ایک واقعہ کوئی میڈیا پہ چل رہا ہے، کوئی کہاں چل رہا ہے، شور اٹھا، ہم بھی چل پڑے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 84 زخم ان کے جسم پہ لگے۔ قربانیاں بہت ہیں اسلام میں بابا، لیکن مطالعہ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے دین اسلام کو۔ 84 زخم لگے، دشمن حملہ آور ہوتا ہے۔ ابو دجانہ نبی علیہ السلام کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام گر گئے، ابو دجانہ نبی علیہ السلام کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے تذکرہ ہی نہیں کیا، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ بھی صحابہ تھے نا، ہاں نبی کا ساتھ دیا، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، الٹا کفر کفر کے نعرے ہوتے۔ نانا حضرت ابو دجانہ کہاں نبی علیہ السلام کی طرف ہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، پش کر کے کھڑے ہو جاتے، دشمن حملہ آور ہوتا ہے۔ اب اتنے تیر تلوار لگے، اتنے تیر تلوار لگے، وہ لگے ہوئے تقریباً 3 تلواریں، اللہ اکبر، تقریباً 3 تلواریں حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ 3 تلواریں، ہاں قربانیاں دیکھیں اسلام کے اندر، قربانیاں بہت ہیں۔ حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے اپنا ہاتھ اس طرح کر دیا تاکہ کوئی نبی کی طرف نہ آئے، سارا ہاتھ شل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زندہ شہید کو زمین پر دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ پھر بعد میں وہ شہید ہوئے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ قربانیاں ہیں۔ ہاں جی، محرم میں بھی قربانیاں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ کو دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد کا مطالعہ کیجئے، ایسے کئی صحابہ کے واقعات آئیں گے۔ الٹا ان کی وجہ سے ان مہینوں کی عظمت اور کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر ایسے مہینوں میں اگر کوئی شادی کرے گا وہ برکت کا باعث ہوگا یا نحوست کا باعث ہوگا؟ سم بکم عمیٌ، بس ہمارے پردے نا جو ہم نے سنا ہوا ذہنوں پہ پردے پڑے ہوئے۔ بولے جی، جب عظمت کا باعث ہے تو شادی کوئی کرے گا وہ برکت ہوگی یا نحوست ہوگی؟ جی برکت ہوگی نا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے جمعے میں چلائیں گے۔ یہ عظمتیں جو ملی، یہ فضیلتیں جو ملی، یہ قربانیاں جو ملی، یہ قربانیاں جو دی گئی، اس کی وجہ سے برکت آتی ہے۔ ان کی قربانیوں کو اپنانا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ الٹا یہ نہیں کہ جو انہوں نے قربانیاں دی، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی قربانی موجود ہے۔ سب سے بڑی قربانی اگر دیکھیں، نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ربیع الاول میں، تو پھر تو شادی ربیع الاول میں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ فضیلت والے تو نبی علیہ السلام تھے، تو ہر مہینے اسی طرح ہم چھوڑ دیں گے؟ پھر نہ شادی کو چھوڑنا نہیں ہے،
جو چیزیں شادی پہ چھوڑنی ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، سمجھے ہی نہیں؟ جو چیزیں شادی پہ چھوڑنی ہے وہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں، جو نہیں چھوڑنی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ بھئی نحوست اس طرح؟ انشاءاللہ میں مزید اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔